اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح رکھے نا آپ، اللہ آپ کو دے گا ہی دے گا۔ مگر دوسرا ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ اللہ نے صرف آپ کو رزق نہیں دینا، پھر ہوں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو جس اللہ سے باغی ہیں۔ صحیح ہے، ان یہ کو اس بھی کی کھلا. شان ہے۔ اللہ کی ذات تو سب کو کھلائے گی پلائے گی۔ صحیح ایک گھر کا باپ ہے، اس کے تو چاروں بیٹے ہیں، تو سب کو کھلائے گا۔ صحیح. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی کیونکہ ایک باپ کا فرما بردار ہے تو باپ تین کو نہیں کھلائے، یہ تو گھر کا باپ نہیں کر سکتا، تو وہ تو پورے کائنات کا رب ہے، اللہ اکبر. وہ تو کھلائے گا ہی کھلائے گا سب کو۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا خاص کیا ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسا یارڈ سٹک دے دے جو اگلوں کو نہیں ملے گا۔ تم ہی غالب ہوگے، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تم غالب ہو جاؤ گے۔ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تمہیں ایسے خلافتیں دے دوں گا میں دنیا میں، اقتدار اور طاقت دے دوں گا جیسے تم سے پہلی قوموں کو دی۔ باپ کیسے کلیجے میں گھسا ہوتا ہے لوگوں کا؟ باپ ہے یار، وہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے اتنی محبت ہے، جس نے ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے کوئی ایموشنالٹی نہیں ہے، کوئی جذباتیت نہیں ہے۔ یہ احساس کے اوپر تو کتے کے پانی پلانے والی کو اللہ نے معاف کر دیا، احساس پر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں گراؤنڈ سٹریٹجی، ارے احساس دے دو اللہ کو، کائنات اوپر سے نیچے الٹی کر دے گا اللہ آپ کی۔ تو یہی تو ایک عام آدمی کی اگر بات کریں، آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی نوح علیہ السلام کی اور انبیاء کی، لیکن ایک عام آدمی کی اگر بات کریں، اس کو ایک طرف یہ والی آیت جو ہے وہ سنائی گئی کہ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی بھی اگر جاندار ہے، دابہ ہے، کوئی زمین پہ رینگنے والا، چلنے والا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جس طرح موت نے تمہیں آگے پکڑنا ہے، اسی طرح تمہارے رزق نے آگے تمہیں ملنا ہے۔ اب یہ بڑی سرٹین ہے کہ بھائی میرا رزق مجھے ملے گا ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہی بندہ کیریئر کے اندر سٹرگل کر رہا ہے، اب وہ سٹرگلنگ فیز کے اندر کیا مینوورز کرے، کیا جو ہے وہ اڈیپٹ کرے سچویشن کے حساب سے، وہ کیا بڑی رسک لے، چیلنج لے، ایک لیپ آف فیتھ لے، کہ جیسے ہی وہ بڑا رسک لینے جا رہا ہوتا ہے تو بولے یار اتنا رسک لینے کا فائدہ کیا، اگر ملنا ہوگا تو ویسے بھی مل جائے گا۔ تو یہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہوتا ہے مشکلات کے اندر کہ میں میتھس لگاؤں اور آگے بڑھوں اسٹریٹجی کے ساتھ، یا پھر معجزے کا صبر کروں اور اتنی بڑی بلی نہ لوں۔ دیکھیں یہ بات تو معین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح رکھے نا آپ، تو اللہ آپ کو دے گا ہی دے گا۔ اللہ وَيَرْزُقُهُ اکبر، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اکبر. یہ تو کھڑی ہے بات اپنی جگہ، اللہ نے رزق دینا ہی دینا۔ مگر دوسرا ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ اللہ نے صرف آپ کو رزق نہیں دینا، پھر اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ سے باغی ہیں۔ صحیح ہے، یہ اس کی شان ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ، اللہ اکبر. اللہ ان کی بھی دے دیتا ہے اور ان کو بھی مدد کر دیتا ہے۔ اللہ کو تو آپ نہیں چھوٹا کر سکتے نا، وہ تو سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ تو ایک بلند اور بالا ذات ہے، وہ تو سب کو دیتی ہے۔ تو اللہ کی جہت سے، اللہ کی طرف سے تو کسی قسم کا نقص نہیں ہم لگا سکتے۔ صحیح. سوال یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں اللہ تو صرف میرا ہو جا، یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے تو سب کو دینا ہے، صحیح. اللہ نے کافر کو بھی دینا ہے، اللہ نے مسلمان کو بھی دینا ہے، اللہ نے مومن کو بھی دینا ہے، فاسق کو بھی دینا ہے، فاجر کو بھی دینا ہے، مشرک کو بھی دینا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوگا اللہ اس کو بھی کھلا دے گا، یہ اس کی شان ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ خاص والا معاملہ اللہ کیوں کرے گا؟ یہ ہونا چاہیے سوال غلط ہے ہمارے قوم کے لوگ، سوال غلط پوچھتے ہیں۔ سوال یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کی ذات تو سب کو کھلائے گی پلائے گی۔ صحیح. ایک گھر کا باپ ہے، اس کے تو چاروں بیٹے ہیں، تو سب کو کھلائے گا۔ صحیح. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی کیونکہ ایک باپ کا فرما بردار ہے تو باپ تین کو نہیں کھلائے، یہ تو گھر کا باپ نہیں کر سکتا، تو وہ تو پورے کائنات کا رب ہے، اللہ اکبر. وہ تو کھلائے گا ہی کھلائے گا سب کو۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا خاص کیا ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسا یارڈ سٹک دے دے جو اگلوں کو نہیں ملے گا۔ صحیح. یہ فارمولا ہے قرآن میں، وہ فارمولا ہے کہ اگر تو تقوی اپنا لیتا ہے، گراؤنڈ سٹریٹجی نہیں کرتا، تقوی اپنا لے۔ گراؤنڈ اسٹریٹجی تقوی کے اندر نہیں ہے. پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں نا، میں ڈیفائنڈ آنسر دیتا ہوں۔ مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، ہو جائے۔
پھر اگر ایمان کھیلنا ہے نا تو پھر ایمان کے تقاضے پورے کریں. آپ یہ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ تو بلینڈ والی قوم ہے سر, آپ تو یہ کہیں گے کہ ایمان محنت کے بغیر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں آپ ایمان کے روحانی تقاضے ہی پورے کریں. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ تڑپ اللہ کی. چلیں یہی پوری کر دیں, نہ کریں محنت, یہ تقاضا پورا کر دیں. ایمان کا یہ تقاضا جو ہے نا, میں نہیں پورا کر رہا ہوں شاید, یہی تقاضا اگر ہم پورا کر دیں نا کہ ایمان تڑپتا ہے رب کے لیے, ایمان پنپ, وہ سلگتی ہے اس کے اندر ایک آگ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے, وہ دنیا کے اندر ایک تنہائی محسوس کرتا ہے رب کو دیکھے بغیر. مچھلی جیسے پانی سے نکلتی ہے نا اور تڑپتی ہے, ایسے ایمان تڑپتا ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہی تقاضا پورا کر دے ایک انسان. نہیں کر رہا بھائی کام, نہیں ٹینک بنا رہا, توپے نہیں بنا رہا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر رہا, روبوٹکس نہیں کر رہا, دنیا میں مینجمنٹ سائنسز کے کورسز نہیں کر رہا, کچھ نہیں کر رہا نا. آئیے ہم اللہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی غالب ہوگے, تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے, تم غالب ہو جاؤ گے. لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم, تمہیں ایسے خلافتیں دے دوں گا میں دنیا میں, اقتدار اور طاقت دے دوں گا جیسے تم سے پہلی قوموں کو دی. میں کہتا ہوں پہلی شرط اس میں یعبدون نہیں ہے, عبادت کی شرط ہے. ایمان عبادت کیا. ایمان کی پہلی شرط ہی ایک تڑپ ہے, ایک تلاش ہے کہ وہ تڑپتا ہے رب کے بغیر. وہ تلذذ جو لذت اسے رب کی یاد سے, اس کی سوچ سے, کب ملوں گا میں, یہی درد اگر پیدا کر لینا, کب ملیں گے ہم اللہ سے. من احب لقاء اللہ, جو اللہ سے ملاقات کے لیے محبت رکھتا ہے, احب اللہ لقاءہ, اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت شدت سے رکھتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ, جو اللہ سے ملنے میں کراہیت ہے نا اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں ہے, کرہ اللہ لقاءہ, اللہ اس سے بھی کراہیت رکھتا ہے ملنے سے. چھوڑیں اسٹریٹجیز کو یار, چھوڑیں گراؤنڈ اسٹریٹجی. حالانکہ میں اس کا بہت بڑا فور بیرر ہوں عدیل بھائی, میں سب سے بڑا فور بیرر ہوں گراؤنڈ اسٹریٹجی. لیکن آؤ اللہ کی بات کرنی ہے نا, ایمان کی بات کرنی, نہیں ہلنا, نہیں محنت کرنی, نہیں جا کے دشمنوں سے علم سیکھنا, نہیں جا کے صبح ٹائم مینجمنٹ, سلیپ مینجمنٹ, اسٹریٹجیکل مینجمنٹ نہیں کرنی. آؤ ایمانی تقاضا پورا کرو. تڑپ, یاد, رونا. باپ کیسے کلیجے میں گھسا ہوتا ہے لوگوں, باپ ہے یار, جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے اتنی محبت ہے, جس نے ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے کوئی ایموشنالٹی نہیں ہے, کوئی جذباتیت نہیں ہے. رب کے لیے رونا نہیں ہے, رب کی ملاقات کے لیے رونا نہیں ہے. رب راضی ہے یا نہیں اس پر کوئی رونا نہیں. پتہ نہیں آج کے دن میں نے کتنے اس کے آسمان کے نیچے اس کی نافرمانی ہے. یہ احساس کے اوپر تو کتے کے پانی پلانے والی کو اللہ نے معاف کر دیا, احساس پر اللہ معاف کر دیتا ہے. ہاں بات کر رہے ہیں گراؤنڈ اسٹریٹجی, ارے احساس دے دو اللہ کو, کائنات اوپر سے نیچے الٹی کر دے گا اللہ آپ کی. احساس دے دے آدمی, احساس, اللہ میں تو ہے, میں مانتا ہوں تو ہے, میں ہوں پاپی ہوں اچھا خاصا, لیکن کمزور ہوں, نفس کے آگے ٹوٹا ہوں, لیکن احساس ہے اللہ مجھے کہ میں کرتا ہوں, 2 نمبریاں کرتا ہوں میں بھی. اللہ تو بڑا ہے نا. یہی احساس کتنوں کی جنگیں دیتا ہے.